پھر سجدے کی سنتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا. سجدے میں جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ سجدے میں آتے وقت جو جس حصہ جسم کا زمین کے قریب ہے وہ زمین پہ پہلے آتا جائے. ٹھیک. تو جب آپ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاؤں تو آلریڈی ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے، پھر آپ کے کونیاں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر جو ہے پیشانی. اپنے سر کو جو ہے اپنی ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھنا، یعنی کہ وہی جو ایئر لوبز ہیں اسی کو آپ ایئر مارک بنا کے آپ کا سر جو ہے وہ آپ کے تھم اور ایئر لوبز جو ہے وہ الائنڈ ہو. ٹھیک ہے. آپ کا یعنی کہ کان اور آپ کے انگوٹھا جو ہے وہ ایک ہی لائن میں ہو تو یہ سجدہ کے صحیح. سجدے میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا، یعنی کہ اتنا جو ڈور نہیں دینا کہ وہ آپس میں اسکوشڈ ہوں پیچھے سے. پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، یعنی کہ بازو تھوڑے سے بالکل اس طرح اندر جڑے نہ ہوں، تھوڑے سے باہر ہوں. اتنے بھی باہر نہ ہو کہ اگلے کو جگہ ہی نہ مل رہی ہو، ساتھ والا بیچارہ جو ہے نا وہ یہ ایسے بھی نہیں کر دینا کہ بالکل اگلا بیچارہ سجدے کے لیے جگہ ہی نہیں ہو، اتنا آپ کے جسم کے ساتھ سکویز نہ ہو، یہ کوشش. پھر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرنا. پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا. اور سجدے سے اٹھنا بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح ہر چیز جاتے وقت جو سب سے اس میں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ والا پرنسپل اپلائی کر رہی ہے نا، کہ جو سب سے آخر میں چیز گئی تھی وہ کیا تھی؟ پیشانی. تو سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر کونیاں، اس طرح اٹھنا. اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اور جب آپ بیٹھے ہوں تو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا. سجدے میں بھی ہاتھوں کو رکوع میں کیا تھا؟ ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں کی طرف تھا. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو ہر چیز قبلہ رخ رکھنا، انگلیوں کو پھیلا کے نہیں رکھنا، انگلیوں کو قریب رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا. پھر اسی طرح یہ سارا چیز ریپیٹ ہوگی. جب سجدے سے کھڑے ہوں گے تو سب سے آخری چیز جو ہے وہ آپ کے گھٹنے کھڑے ہوئے، پھر قیام میں اسی طرح سیدھا پاؤں میں اتنا ہی فاصلہ، اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے، پھر قرات سورت، پھر رکوع کی جو سنتے ہیں وہ پوری کر کے پھر اگلی سجدہ. پھر سجدے کے بعد اب جب آپ قاعدہ میں بیٹھ گئے تو پھر اس کی کیا سنتیں ہیں؟ قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی رخ میں ہوں. بیٹھنا اس پوزیشن میں کہ آپ کے پاؤں جو ہے لیفٹ والا پاؤں آپ کی سپورٹ بن رہا ہو، آپ کے نیچے ہو، اور رائٹ پاؤں جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو، پاؤں اٹ سیلف لفٹڈ ہے اور انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی قبلہ رخ ہے. شروع میں جب عادت نہیں ہوتی تو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ عادت بن جائے تو اس کے بعد کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پھر دونوں ہاتھ جو ہیں ران کے اوپر، گھٹنے کے اوپر، انگلیاں قبلہ رخ ہو کے رکھنا. شروع میں ساری انگلیاں فلیٹ ہوتی ہیں. جب اتحیات پڑھتے ہوئے ہم تشہد کی طرف پہنچتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ابھی یوں تھے تو اس وقت یوں کر کے، مطلب یہ والی پوزیشن بنا کے اپنی شہادت والی انگلی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے، پھر اپنی انگلی کو صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ اتنی سی بات کے اوپر انگلی کو اٹھا کے پھر واپس لے کے آنا، اور اس کے بعد ہاتھ کی مسلسل یہ پوزیشن رہنا. اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اوپر ہی نیچے آ جاتی ہے. پھر قاعدہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں اتحیات کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھنا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنا. ایک طرف سلام پھیرنا جو ہے وہ واجب ہے. سلام کی ابتدا جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے کرنا، پھر لیفٹ سائڈ پہ. جب امام سلام پھیرے تو سلام کی میں مقتدیوں کو، فرشتوں کو اور نیک جنوں کی نیت کرنا. تنہا نماز پڑھنے والا صرف فرشتوں کی نیت کرے. مقتدی کا امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا، یعنی کہ جب امام یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم بھی اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، چاہے ہم اس وقت درود شریف کی پہلی لائن میں ہی کیوں نہ ہوں.
مقتدی ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ امام کے بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے قطعاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ ختم نہ کریں، ورنہ امام سے پہلے نماز سے نکل جائیں گے۔ اور سلام کہتے وقت یہ الفاظ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔